السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترمہ اور عزیز معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اف بھی نہ کہو۔ والدین کی اطاعت و اہمیت اور فرما برداری کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ والدین کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا عُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 24۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس حالت میں بھی اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو اور ان کے لیے یہ دعا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ والدین کا حقوق ہم تمام پر واجب ہے۔ والدین کا حقوق ہم تمام پر واجب ہے۔ والدین کے حقوق کسی زمانے اور کسی عمر کے لیے خاص نہیں، ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اے انسان، تو اپنے والدین کا شکر گزار رہے اور میرا بھی شکر گزار رہے۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میری دینی بہنوں، ایک مرتبہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک کا کالود ہو، یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کس شخص کی ناک کا کالود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک کا کالود ہو جب نے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ اسی طرح ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، ماں باپ کا اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت کیسے ملتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہم کو جنت ملیں گی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کیا اس سے توبہ ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے ساتھ نیک سلوک کر، یہی تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح کافر و مشرک مائیں بھی ان سے محروم نہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے مکہ سے مدینہ ملنے کے لیے آئی، اس وقت وہ مشرکہ تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میری دینی بہنوں، اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ قدر ماں باپ کی اگر تو جان لے، قدر ماں باپ کی اگر تو جان لے، اپنی جنت کو دنیا ہی میں پہچان لے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔